السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کی مثال پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوتی ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کو ہم جس سانچے کے اندر بھی ڈالیں گے اس کی شکل و صورت ویسی بن جائے گی۔ یا دوسری مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ بچے کی مثال ایک خالی کورے کاغذ کی ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر جو نقش کر دیا جائے گا، یعنی بچے کی زندگی کے اوپر وہ نقش چھپ جائے گا۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر بڑی جو ضروری اور اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کو بچپن ہی سے یعنی ان چیزوں کی عادت ڈالی جائے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے بنیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز خود ہمارا اپنا عمل ہے۔ یعنی بچے اپنے ماں باپ سے خاموش تربیت لیتے ہیں۔ بچے اتنا کہنے سے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ جتنا ہم اپنے عمل سے ان کو کر کے دکھائیں گے۔ یعنی جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہوگا، جیسے ہم بچوں کو جس طرح کی ان کو ایکٹیویٹی ہم ان کو مہیا کریں گے تو آٹومیٹکلی بچوں کا وہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ عام ہم نے دیکھا ہے، بلکہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب مائیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو بچے بھی اپنی ماں کے آگے اپنے چھوٹے چھوٹے مصلے وہ لے کر یا اپنی ماں کے مصلے کے اوپر ہی وہ کھڑے ہو کر اپنی ماں کی پوری نقل کرتے ہیں۔ یعنی اب ماں کو کہنا نہیں پڑ رہا کہ تم بھی نماز پڑھا کرو، بلکہ ماں خود نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ ماں کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ مائیں جب یعنی کپڑے سلائی کرنے کے لیے وہ مشین کا استعمال کرتی ہیں تو بچے جیسے پھر اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں اس مشین کو ایسے چلاتی ہے، بغیر کہے وہ بچہ بھی ویسی ہی کوشش کرے گا۔ یعنی کہ جیسے ہمارے اپنے اعمال ہوں گے یا جیسی ہماری اپنی زندگی ہوگی تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بچپن کے اندر ایک یہ پی ٹی وی کے اوپر ایک کمرشل بریک کے طور پر ایک وہ دکھاتے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے پاس بچے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بچہ جو ہے اپنے وہ کاپی اور پینسل کے ساتھ وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ اب باپ نے کیا کیا، سگریٹ کی ڈبیا میں سے سگریٹ کو نکالا اور اس نے اپنے یعنی منہ کے اندر اس کو رکھا اور ماچس لے کر اس کو سلگایا اور پینا شروع کر دیا۔ اب بچہ بڑے غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے چوری چوری اپنے باپ کی ماچس جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لی اور اپنی جو پینسل تھی اس کو اپنے ہونٹوں کے اندر دبایا، ماچس کو اس نے جلایا اور 100% جیسے اس کے باپ نے اس کے سامنے کر کے دکھایا اس بچے نے ویسے ہی پینسل کے ساتھ وہی ایکٹنگ کر کے دکھائی کہ جیسے اس نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اولاد اپنے ماں باپ سے خاموش تربیت لیتی ہے۔ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، بلکہ جو ہم کر رہے ہیں بچے اس کو سیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں بچے سارا کچھ، اور ان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں نقش ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہ تبلیغ کے اندر ایک کارگزاری بڑی ایک مشہور کارگزاری چلتی ہے اور اکثر پھر وہ سننے میں آئی ہے کہ انگلینڈ کے ایک سکول کے اندر وہاں جب یہ پیرنٹس ڈے آیا تو انہوں نے یعنی والدین کو بلایا اور بچوں کی جو ایک ذہنی جو کنڈیشن تھی اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب اس سے چند دن پہلے ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم کیا بنو گے، یعنی بچوں کی جو ایک ذہنی جو ان کی پوزیشن اس کو جاننے کے لیے کہ کہاں تک ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں اور کس بچے کا کیا ذہن بن رہا ہے۔ اب یہ سارا اسکول والوں نے اس کے اوپر انہوں نے یہ شروع کیا سارا۔ تو ٹیچر نے پوچھا، بچوں سے پوچھا کہ تم کیا بنو گے۔ ایک بچے نے کہا جی میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا۔ دوسرے بچے نے کہا جی میں بڑا ہو کر یعنی فلاں سپر سٹار کی طرح بنوں گا۔ تیسرے نے کہا جی میں بڑا ہو کر فلاں جو ہے اس طرح بنوں گا۔ اب جو جو گھروں کے ماحول تھے یا جو جو بچوں کی جس طرح ذہن سازی کی جا رہی تھی تو بچوں نے ویسے پھر جواب بھی دیے۔ ایک مسلمان بچہ اسی کلاس کے اندر
ٹیچر نے جب اس سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو بچے نے جو جواب دیا ہے وہ اس زمانے کے اندر ہمارے بڑے سے بڑے دیندار کے اوپر ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہے۔ بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے یہ جواب دیا، جی میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ سبحان اللہ، کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ اب ٹیچر نے پوچھا صحابی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی مطلب جتنا ایک بچے کو معلومات تھی اس نے بتانے کی، سمجھانے کی اس نے کوشش کی، تو ٹیچر نے اس کے یہ جو ذہنی جو حالت تھی اور یہ اس کی سوچ تھی، اس کو اس نے لکھ لیا، نوٹ کر لیا اپنے پاس۔ جب پیرنٹس ڈے آیا تو اس بچے کے والدین کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے بچے کا یہ ذہن بن رہا ہے، اور یہ کہاں سے ذہن بن رہا ہے بچے کا، اور یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے ماں باپ نے پھر کہا جی ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر ہم صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تعلیم کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر صحابہ کے واقعات، اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ کے جو واقعات ہیں ہم وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، کبھی کسی موضوع کے اوپر، کبھی کسی موضوع کے اوپر۔ یہ ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل یہ شخصیات ہیں، یہ ہیں ہماری فیورٹ شخصیات۔ ہم نے ان جیسا بننا ہے، ان کو ہم نے سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو ذہن دے رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے سامنے ایک مقصد ہو زندگی کا کہ میں نے بڑے ہو کے کرنا کیا ہے، میں نے بڑے ہو کے بننا کیا ہے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ماں باپ اس کے اوپر خود قربانی دیں گے، جب ماں باپ خود اس کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسین بنے تو اس کے لیے ماں کو فاطمہ بننا پڑے گا، باپ کو علی بننا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنے تو اس کے لیے ماں باپ بھی پھر ویسے بننے پڑیں گے۔ پھر کہیں جا کے ہمارے بچے، ان کے مزاج کے اندر تبدیلی آئے گی، ان کی زندگیوں کے اندر پھر بدلاؤ آئے گا، پھر ماں باپ کی تربیت سے نظر آئے گا، پھر بچے کی تربیت سے نظر آئے گا کہ یہ بچہ نکھارا گیا ہے، یہ بچہ سنوارا گیا ہے، اس بچے کو چانٹ کھانٹ کر اس طرح خوبصورت اس کو کیا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کی زندگیاں روزانہ پڑھیں، ہم روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کریں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، صحابہ کے بچوں کے واقعے پڑھیں، صحابہ کی عورتوں کے واقعے پڑھیں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہو، ہماری عورتوں کی تربیت بھی ہو، ہمارے مردوں کی تربیت بھی ہو۔ یعنی ہر اعتبار سے ہم اپنے ہر جو ایک فرد ہے گھر کا، ہم اس کے لیول کے اوپر تربیت کریں، تاکہ ہمارا پورا گھر یہ صحابہ کے گھر کا نمونہ پیش کرے، اسلام کی سچی اور خوبصورت تصویر کو پیش کرے۔ تو اس کے لیے سارے انشاءاللہ جتنے سننے والے ہم سب اس بات کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے گھروں کے اندر ان اعمال کو زندہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کو اسلام کے مطابق کریں، اور اسلام کے مطابق تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اسلام کی معیاری زندگیاں موجود ہوں۔ تو صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ تو جب معیاری زندگیاں ہم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو ہماری زندگیاں کبھی معیاری نہیں بنیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیاں معیاری بن جائیں تو اس کے لیے معیاری لوگوں کی زندگیاں پر گھروں کے اندر ان کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔